فوج کیوں امریکہ کے خطے میں واپسی چاہتی ہے؟ برس ہا برس سے چین اور پاکستان کے رہنماؤں نے اپنے تعلقات کو، جنہیں ہمسایہ بھارت سے مشترکہ دشمنی مضبوط تر کرتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا قرار دیا ہے۔ لیکن سیاسی لیڈرشپ کے برعکس افواج پاکستان کا چین سے تعلقات کے معاملے میں زاویہ نگاہ اب بدلتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ ماہ جب وزیر اعظم پاکستان نے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت کی دعوت کو مسترد کیا تو پاکستان کے اینکر کامران خان نے سماجی میڈیا پر ایک ویڈیو کے ذریعے اسے غلط فیصلہ قرار دیا اور اس کی مذمت کی۔ ایسا فیصلہ جو ان کے خیال میں چین کی ایما پر کیا گیا۔ یاد رہے کہ چین کو اس سمٹ میں یا تو مدعو نہیں کیا گیا یا وہ اس سے ناخوش تھا۔ مذکورہ مانا صحافی نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس فیصلے کے ساتھ وزیر اعظم نے پاکستان کو چین کی جھولی میں ڈال دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیجنگ کی جانب سے دیے جانے والے قرضوں نے اسلام آباد کو جکڑ لیا ہے۔ مزید برآں انہوں نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک، جس کے تحت توانائی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے قرض زدہ شعبوں میں کھربوں ڈالر لگائے گئے کے فوائد اور نقصانات کے اندازے کے لیے آڈٹ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستان میں آزادی صحافت اور سیاست اپنا مقام ایک گرے ایریا میں رکھتے ہیں، اور اس معاملے میں ریڈ لائنز کا تعین فوج کی جانب سے احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ صرف ایک فون کال یا واٹس ایپ میسج کے ذریعے کرنلز کسی بھی جعلی ایڈیٹر یا قانون ساز اسمبلی کے ممبر کو واپس لائن پر لا سکتے ہیں۔ چنانچہ ملک ذرائع ابلاغ کے نہایت مؤثر کوارٹرز میں سے ایک کی طرف سے چین کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کی اتنی واضح آواز آنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اس سے ملک کے خاکی ماسٹرز کی جانب سے آرڈر نہیں تو حمایت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک سابق امریکی سفارتکار کا کہنا ہے، طاقتور فوج یہی چاہتی ہے کہ وزیر اعظم خان صدر بائیڈن کے سمٹ میں شریک ہوتے تاکہ سرد مہری کا مظاہرہ کرنے والی سپر پاور سے تعلقات پھر سے تازہ کیے جا سکتے۔ جرنلز، جیسا کہ ظاہر ہے، جمہوریت سے یا اس ضمن میں امریکہ سے کچھ خاص انسیت نہیں رکھتے۔ البتہ ان میں حقیقت پسندی کا ایک گہرا ادراک موجود ہے اور غیر متزلزل یقین کہ فوج قومی مفادات کے تحفظ کی ضامن ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی زیادہ تر تاریخ میں فوج نے یا تو براہ راست حکومت کی ہے یا بالواسطہ طور پر سیاسی اثر و رسوخ یقینی بنایا۔ فوجی لیڈرشپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اندرون یا بیرون ملک سیاسی قوتوں میں وہ اپنے کوئی مستقل دوست نہیں رکھتے۔ وہ ہمیشہ حکمت عملی کے حساب سے حرکت کے اصول پر کاربند رہتے ہیں تاکہ بدلتے حالات میں اندرون اور بیرون ملک قوتوں میں توازن رکھا جا سکے اور کسی ایک سرپرست، پراکسی یا حمایتی پر مستقل انحصار سے بچا جا سکے۔ تاریخی طور پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان کبھی سرد اور کبھی گرم تعلقات اس کی ایک نہایت عمدہ مثال ہیں۔ 9/11 اور بعد ازاں امریکہ کا افغانستان پر حملہ اسلام آباد اور واشنگٹن کو قریب لے آیا۔ فوجی حکومت والے پاکستان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ فرینڈلی دکھائی دینے والی طالبان حکومت کو نکال باہر کرنے میں مدد دینے سمیت امریکہ کے دیگر مطالبات مان لے۔ لیکن سن 2000 کے وسط میں پاکستان نے طالبان کے لیے خفیہ حمایت بحال کر دی تاکہ امریکہ کو مفاہمت اور خطے سے انخلا پر مجبور کیا جا سکے۔ گزشتہ سال پاکستان کو وہ حاصل ہو گیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن 2 دہائیوں تک امریکہ کو افغانستان سے نکال باہر کرنے کی کوششوں کے بعد فوج بظاہر پھر سے خطے میں اس کی واپسی چاہتی ہے، اور یہ اس لیے کہ امریکہ چین تنازع میں شدت کے بعد فوج کو بیجنگ کے معاملے پر بند گلی میں پھنس جانے کا خوف ہے۔ لہٰذا مختلف شعبوں بشمول انسدادی دہشت گردی اور تجارت میں تعاون کے ذریعے فوج ان دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے توازن کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تاکہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو بچایا جا سکے۔ اس کے برعکس وزیر اعظم اپنے ذاتی احساسات کے تابع نظر آتے ہیں۔ وہ چین کے سیاسی نظام، غربت کے مقابل اس کی کامیابیوں اور کرپشن کے خلاف بے رحم اقدامات کو سراہتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک امریکہ مخالف عنصر بھی پایا جاتا ہے جس سے ان کا چین کے دباؤ کو قبول کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن فوج بادی نظر میں ایسے بغض نہیں رکھتی، اس کی توجہ حال اور مستقبل پر مرکوز رہتی ہے۔ مستقبل جس کے بارے میں وہ اندیشے رکھتی ہے، پاکستان کی معیشت سخت ناسازی کے عالم میں ہے جو سماجی اور سیاسی بے چینی کے ساتھ ساتھ فوجی اخراجات میں کمی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
چین کا ہائی رسک ممالک کو قرضہ دینے سے بڑھتا ہوا اعتراض بتاتا ہے کہ یہ سودے اب خشک ہو رہے ہیں اور پاکستان کو معاشی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں فوجی کمان مجموعی طور پر مسٹر خان کے ہائپر نیشنلزم کو ایک غیر مؤثر جنگ کے طور پر دیکھتی ہے اور فوجی لیڈر ان کو ایسٹس کے بجائے لائبلٹی کے طور پر دیکھنے لگے ہیں۔ اس زاویے سے ہمیں واشنگٹن کی طرف جھکاؤ کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں ڈیموکریسی سمٹ کے بارے میں پیغامات کے تبادلے سمیت غیر معمولی طور پر ایک امریکی سفارتکار کو چین کے اثر و رسوخ والے حساس گوادر پورٹ تک رسائی دینا شامل ہے، لیکن امریکہ کو دوبارہ سے محور بنانے کی کوشش کے زیادہ دور تک جانے کے امکانات کم ہیں۔ واشنگٹن کے سلسلے میں نیک نیتی خصوصاً پاکستانی انٹیلیجنس کی طالبان کے حق میں سپورٹ کے بعد اب ماند پڑ چکی ہے۔ اسلام آباد امریکہ سے دوری کا اکیلا ہی قصوروار نہیں، واشنگٹن نے بھارت کو جو ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے کا خواہاں ہے کھلے دل سے گلے لگایا ہے، تب بھی جبکہ نئی دہلی کی پیش قدمی حاکمانہ ہندو نیشنلزم کی جانب جاری ہے۔ وقتاً فوقتاً واشنگٹن نے انسانی حقوق اور جوہری پھیلاؤ کے سلسلے میں بھارت کے ساتھ استثنا کا رویہ رکھ کر نئی دہلی کی حوصلہ افزائی کی اسلام آباد کو خطرے میں ڈال دیا۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں پاکستان نے روس اور ترکی سے اپنے تعلقات گہرے کیے ہیں، لیکن امریکہ کے ہم پلہ متبادل کے طور پر چین ہی درست انتخاب کے طور پر سامنے آتا ہے۔ سن 2011 میں جب واشنگٹن سے تعلقات سب سے نچلی سطح پر تھے تو پاکستان نے فوجی ساز و سامان جیسے کہ ڈرون اور جدید طیارے جو امریکہ سے ملنا ممکن نہ تھے ان کے لیے بیجنگ کا رخ کیا۔ چین اور پاکستان نے کم خرچ والے اس جنگی طیارے کی مشترکہ تیاری کا کام تیز کیا جو آج پاکستان ایئر فورس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان چینی سیٹلائٹ کی سمت شناسی کی سروس کے فوجی ورژن بیڈو تک رسائی رکھنے والا واحد ملک بن گیا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے جنرل ایک نئی سرد جنگ میں چین کے ساتھ ٹریپ ہو جانے سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بیجنگ کے نئے قوت بازو سے مستفید بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ گزشتہ برس بھارت کو پاکستان کے ساتھ فرنٹ لائن پر موجود افواج ہٹا کر چین کی سرحد کی جانب لے جانا پڑی۔ چین اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ جنگ کے خوف کی وجہ سے فی الوقت تو نئی دہلی نے اسلام آباد سے اپنے تیور درست رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بھارت اور امریکہ کی رفاقت بھی بڑھ جاتی ہے، چاہے متضاد طور پر پاکستان کی چین سے پارٹنرشپ خاصی سود مند ثابت ہو رہی ہو۔ چین کا سامنا کرنے کے لیے بھارت امریکیوں کے معاملے پر تحفظات پر قابو پاتے ہوئے اسٹریٹجک خود مختاری پر نرمی اور دفاعی تعاون میں اضافے کا متمنی ہے۔ اس سے پاکستان کا چین پر انحصار بڑھ جاتا ہے جو کہ اسلام آباد کو اسلحہ فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ مشترکہ پریڈیٹر ہے، اور یہی صورتحال پاکستانی فوج کی اسٹریٹجک اعتبار سے بند گلی میں قید ہو جانے کی پریشانی کو دو چند کر دیتی ہے۔ دراصل پاکستان کو ایک مشکل راستے سے یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ تجارت اور قرضے کے حصول کے معنی میں اس کی چین سے خاص دوستی کچھ اتنی بھی خاص نہیں۔ سن 2000 میں اسلام آباد نے بجلی کے ان مہنگے معاہدوں پر دوبارہ بات چیت شروع کرنے کی کوشش کی جو اس نے جلد بازی میں چینی کمپنیز کے ساتھ طے کر لیے تھے۔ بیجنگ نے ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اصرار کیا کہ اسلام آباد چینی پاور پروڈیوسر کو واجب الادا $1.4 ارب بھی واپس کرے۔ پاکستان نے اپنے تقریباً تمام ہی انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے، اب چین کے ساتھ حلیف ہونے کی حدود سمجھنے کے مرحلے میں ہے۔ اس کی یہ مشکل دوسرے چھوٹے ممالک کے لیے امریکہ چین دشمنی کے نئے دور میں اپروچ کے سلسلے میں اسباق رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چین کو امریکہ کے متبادل کے طور پر اندھا دھند نہ لیا جائے۔ کامرس اور ٹریڈ کے معاملات میں چین کا طرز عمل دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ایک تاجر کا سا ہے، چنانچہ اگر پاکستانی فوج بظاہر اپنے آپ کو فاصلے پر کرتی نظر آتی ہے، شاید اب تک پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔